کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو بھی تارا زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ عزیزان گرامی، اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آفتاب کے ساتھ چل رہا تھا، چونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اسی طرح مقرر میں و شاعر میں جو ربط اور تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ میرے بھائیوں جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے، وہ تقریر کی حیثیت ایک مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے اور مضبوط بناتے ہوئے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لے چلتا ہوں جس کا آپ بڑی شدت سے، بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی نگاہیں منتظر و مشتاق ہیں، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں۔ تو میں تقریر کے لیے، بیان کے لیے سب سے پہلے جن کو مدعو کر رہا ہوں، جو ہماری فہرست کے اندر سر فہرست ہے اور ماشاءاللہ اس علاقے کی وہ سرپرستی فرماتے ہیں، اور جن کا بیان ہر جلسے کے اندر، ہر کانفرنس کے اندر، ہر سیمینار کے اندر، ہر اصلاح معاشرے کے اندر بڑی عقیدت کے ساتھ سنا اور پڑھا جاتا ہے، سنجیدہ مزاج کے حامل عالی جناب حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب، نائب محتمین مدرسہ قاسم علوم تیوڑا ڈسٹرکٹ مظفر نگر۔ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ اپنے کرم فرما سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور مسجد خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سبھی کے قلوب کو جلا بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل عظمت حضرات علماء کرام، معزز سامعین، خصوصاً اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی اشرف سالم صاحب مدظلہ العالی تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ انتہائی تفصیلی خطاب حضرت فرمائیں گے، اور انہی کو زیب بھی دیتا ہے۔ مجھے چند منٹ آپ حضرات کی خدمت میں بےایمانہ کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ چونکہ میں اس علاقے سے مربوط ہوں، آپ حضرات سے جڑا ہوا ہوں، اور ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ علاقے سے، کسی مدرسے یا مکتب سے، کسی مسجد سے دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور اس میں شرکت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ باقی لمبی چوڑی تقریر نہ میرے اندر صلاحیت نہ کر سکوں گا، تاہم دو تین باتیں اور بہت ہی موٹی موٹی باتیں جو ہم اور آپ سنتے بھی ہیں اور بارہا الحمدللہ سن چکے ہیں، لیکن چونکہ قرآن میں رب کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں یہ حکم دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے، یہ بار بار سمجھانا ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے شب برات کے تعلق سے بات میں اس لیے نہیں کر سکوں گا، مجھے 10 منٹ بولنا ہے، 10 اور 15 کے درمیان، اور اس تعلق سے ہمارے حضرت مفتی صاحب مہمان خصوصی تشریف فرمائے صدر محترم تفصیلی خطاب فرمائیں گے، اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، قرآن و احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان ہوگا۔ مجھے اس وقت کا ہمارا، آپ کا، امت مسلمہ کا ایک عظیم ترین، اہم ترین المیہ
وہ آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کرنا ہے، بلکہ اس ٹکڑے کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اس وقت کے ہمارے اپنے مسلمانوں کے ذاتی اور نجی حالات، قطع نظر اس سے دیگر برادران وطن، دیگر حکومتیں، سرکاریں وہ کیا مشن، کیا تحریک، کیا سوچ، کیا ذہنیت، کیا فکریں لیے ہوئی ہے، اس سے پہلے بحث نہ کر کے ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں مسلمانوں کے اندر کے حالات کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے ان کا جائزہ، اور اگر کوئی خامی ہمیں نظر آئے تو ان خامی کی اصلاح کی کیا ترتیب، کیا طریقہ، کیا نظام ہو کہ وہ خامی دور ہو جائے۔ اس وقت کے حالات یہ ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو علم نہیں، علم ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر تاکہ قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا اس پر بھی عمل ہو جائے، کہ اس وقت میں ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جس بستی، جس گھر، جس خاندان، جس قبیلے، جس برادری اور جس محلے کے اندر رہ رہے ہیں، اس محلے یا اس ایک گھر کا بھی اگر تجزیہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہماری قوم مسلم کا جو جوان طبقہ ہے، 80% طبقہ قوم مسلم کا جوان طبقہ، اور اگر ایک قدم بڑھا کر کے میں یہ کہوں کہ ماڈرن تعلیم سے، تعلیم جدید سے جو متاثر گھرانے ہیں، وہاں کی ہماری جوان بچیاں بھی اور جوان بچے بھی تقریباً 80% ذہنی ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر مرتد ہو رہے ہیں۔ اور ذہنی ارتداد کیا ہے؟ اگر اس ذہنی ارتداد کو میں نے اور آپ نے نہ سمجھا، اور اس آنے والی نسل لوگ کو ہم نے نہ سمجھایا، اور ان کو اس سے آگاہ نہ کیا، تو یاد رکھیے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں خبروں کے اندر بارہا، ایک ایک شہر سے، بڑے بڑے شہروں سے، قصبوں سے، دو چار نہیں، سینکڑوں بچے، جوان بچے اور بچیاں ظاہری طور پر نہیں، حقیقی طور پر مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ارتداد کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، پوری قوم کے لیے، ایک بچی، ایک بچہ اگر کہیں پوری دنیا میں، پورے ملک کے اندر مرتد اگر ہوتا ہے، وہ آپ کا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، وہ آپ کی بچی ہے، میری بچی ہے، وہ میری بہن ہے، آپ کی بہن ہے۔ اگر ایک بچی بھی مرتد ہوتی ہے، ایک جوان بھی مرتد ہوتا ہے، تو میرا اور آپ کا نقصان ہے، امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ لیکن یہ ذہنی طور پر ارتداد ہمارے اندر کہاں سے آیا اور کیوں آیا ہے؟ اگر بہت تفصیلی بات کی جائے تو وقت نہیں، تاہم اتنا یاد رکھیے اس کی جو بنیادی وجہ ہے، نمبر 1 ہے دین اور دینداروں سے ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں اور دین کی ناقدری جو ہم نے کی ہے، اس دین کی ناقدری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو محروم کر رہے ہیں، ناقدری کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو، اگر تم قدردانی کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اضافہ کروں گا، ترقیات عطا کروں گا، عزتیں دوں گا، سکون اور راحتیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناقدری پر آ گئے، ناشکری پر آ گئے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو میرا عذاب انتہائی سخت اور سنگین عذاب ہے، میری عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ رب کائنات مالک ارض و سما فرما رہے ہیں اگر ہم ناقدری کریں گے ایمان کی تو پھر ہمارا ایمان، ہم تو ایمان کے محتاج ہے، ایمان ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہے، اللہ ہمارے محتاج نہیں۔
اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم سے جو ناقدری کی ایک بھول ہو رہی ہے، لغزش ہو رہی ہے، اس ناقدری کو اپنے دل سے نکالیے، ایمان کی قدردانی کیجئے، ایمان والوں کی قدردانی کیجئے۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا له ولا تكن الخامس فتهلكا، کہ تم عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، قرآن کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، کچھ بھی نہیں بن سکتے، کم از کم دین سے، دینداروں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تكن الخامس، تم پانچویں مت بن جانا، اگر تم ناقدری پر آ گئے فتہلکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ ہماری ہلاکت اور بربادی اسی میں ہے کہ ہمارے بچے ایمان سے محروم ہو جائیں، ہماری بچیاں ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں سب سے پہلے ایمان کی قدردانی کرنی ہے۔ ایمان کی قدردانی کریں گے یہ ایمان محفوظ رہے گا، اور ایمان کی اہمیت کو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ گھروں کے اندر ہمیں تعلیم کا، گھروں کے اندر مستقل تعلیم کرنے کا ہمیں مزاج بنانا چاہیے۔ ایمان کی اہمیت دلوں کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایمان سے پھر رہے ہیں، ہماری نسلیں نو ایمان سے پھر رہی ہے۔ جب تک ہم ان کو نہیں سنائیں گے کہ ایمان کی خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، اور تو اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی بنیاد پر، وحدانیت کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے بزرگوں گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، کوڑا ڈالا گیا، اور طائف کا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تشریف لائے، تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ جانتے ہیں۔ پتھراؤ کیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ میرے بزرگوں، ایمان کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ہم سنائیں گے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ کیسی بے دردی کے ساتھ میں مذہب اسلام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کلمہ توحید کی دعوت دی، اس کے بعد سب سے پہلے اسلام میں عورتوں کے اندر، مسلمانوں کی عورتوں میں سب سے پہلی جامع شہادت نوش کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اپنی بچیوں کو بتلائیں گے کہ ابو جہل نے کہا تھا، اے سمیہ، جس دین کو تو نے اپنایا ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے دین کو چھوڑیے اور اپنے پرانے دین پر آئیے، اور اگر تو باز نہ آئی تو یاد رکھ میں تیرے ہاتھ اور پیروں کو اونٹوں سے بندھواؤں گا، اور اونٹوں سے بندھوا کر کے جانب مخالف میں ان کو چلاؤں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عورت تھی، صرف نازک تھی، لیکن ایمان کی حلاوت اور چاشنی مٹھاس، ایمان کی محبت، دین کی محبت دل کے اندر ایسی جاگزی ہو گئی تھی۔ حضرت سمیہ نے فرمایا، اے ابو جہل، جو چاہے کر، تو ہوگا دنیا کا خدا، بنتا رہے دنیا کا خدا، لیکن یاد رکھ میرے رگ و ریشے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ کی وحدانیت رچ اور بس گئی ہے، تو جو چاہے کر، میں ایمان سے نہیں پھروں۔ تاریخ شاہد ہے، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف نازک کے ہاتھ اور پیروں کو اونٹوں کے اندر بندھایا گیا، اور باندھ کر کے اس ظالم ابو جہل نے ان اونٹوں کو جانب مخالف میں چلایا، ایک پیر ایک اونٹ میں باندھا اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے اندر باندھا، ایسے ہاتھوں کو باندھا، اور باندھ کر کے ایک اونٹ ادھر کو چلا دیا گیا، دوسرا اونٹ ادھر کو چلا دیا گیا، اور چلانے سے پہلے یہ کہا، اے سمیہ دیکھ تیرے ہاتھ اور پیر بن چکے ہیں، اب لمحہ گزرے گا تیرے پرخچے اڑ جائیں گے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، باز آ جا اپنے پرانے مذہب پر، پرانے دین پر، لیکن ہزار
بارہا سلام ہو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. اس نے کہا ابو جہل جو چاہے کر، اب یہ سمیہ ایمان سے نہیں پھریں گی. مجھے میرا خدا نظر آ رہا ہے، مجھے جنت نظر آ رہی ہے. میرے بزرگوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پیر باندھ کر کے اونٹوں کو چلا دیا گیا، اور اس نالائق نے ایک برچہ لے کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صنف نازک مقام پر مارا، جس سے آپ کے ٹکڑے ہو گئے، پر خچے اڑ گئے. لیکن ہمیں، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو حضرت سمیہ یہ درس دے کر چلی گئی کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ان بچیوں کو، ان بہنوں کو، ان ماں کو، ان جوانوں کو ہمیں اگر یہ واقعات سنائیں گے، ایمانی واقعات سنائیں گے تو یہ سب کچھ دے سکیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے. ایمان نہیں جائے گا، ایمان سے مرتد نہیں ہوں گے. اس لیے میرے بزرگوں، جوانوں، ہمارے بچوں کے ایمان کا خطرہ ہے، ہمارے جوانوں کے ایمان کا خطرہ ہے، بچوں اور بچیوں کے ایمان کا خطرہ ہے. اس ایمان کو بچانا، اور ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو یہی کرنا پڑے گا، اور یہاں ہر حال میں آنا پڑے گا. آپ کو ان مدرسوں سے، علماء سے، دین سے، دینداروں سے، جماعتوں سے، جمعیتوں سے اور خانقاہوں سے، ان سے ہمیں اور آپ کو جڑ کر کے رہنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہماری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالی ہمیں علماء کی، دین کی، مدارس کی اہمیت اور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، اللہ ان نفرتوں کو دور کر دے. ورنہ تو یاد رکھیے، دین اور دینداروں سے نفرت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فتح کا ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، بچ نہیں سکیں گے. اس لیے اپنے سے جتنا ہو سکے، جو ہو سکے، ہمیں دین کی، دینداروں کی، مکاتب اور مدرسوں کی تعاون اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے دل سے ان سے محبت کرنی چاہیے. اس محبت کا نتیجہ بس یہ ہوگا انشاءاللہ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ آخرت میں جائے گا، اور ہمارے بچوں کا ایمان بھی سلامت رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ.